اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 اور 122۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس سے پہلے پہلا غزوہ بدر ہو چکا تھا، جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب گئے ہیں اس کے دوسرے سال۔ تو غزوہ بدر کا ذکر سورہ انفال میں آگے آئے گا۔ قرآن کریم کی ترتیب چونکہ نزولی یا زمانی نہیں ہے بلکہ توقیفی ہے، جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ اگر ترتیب نزولی یا زمانی ہوتی تو پھر سورۃ العلق شروع میں آتی قرآن پاک کے، کیونکہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی کے یہ الفاظ ہیں جو غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ تو اگر ترتیب نزولی ہوتی تو یہ سورۃ العلق شروع میں آتی، لیکن ترتیب توقیفی ہے، اس لیے قرآن پاک کی پہلی سورۃ البقرہ ہے۔ اسی لیے جو غزوہ بدر کا ذکر ہے وہ آگے چل کے آئے گا 10ویں پارے میں، سورۃ الانفال میں۔ یہاں پر جو غزوہ بدر کے نتیجے میں جو غزوہ ہوا، غزوہ احد کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا، تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں غزوہ احد کا، کہ جب 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تو اس میں کفار کو بدترین شکست ہوئی۔ ان کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے۔ اب اس بات پہ ابو سفیان بڑا تپا ہوا تھا، بلکہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس جنگ میں قتل ہوا تھا۔ تو کفار مکہ بہت تپے ہوئے تھے، بہت غصے میں تھے۔ تو ابو سفیان نے کہنے لگا کہ میں اس وقت تک سر میں تیل نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لیتا۔ اس کے بعد انہوں نے سال بھر پلاننگ کی، تیاری کی جنگ کی، اور غزوہ احد کے لیے انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ جب ادھر مسلمانوں کو پتہ چلا تو مسلمانوں نے بھی ظاہر ہے اپنے جتنے بھی ہو سکتا تھا انہوں نے بھی تیاری کی، اور 1000 کا لشکر تیار ہو گیا ادھر سے مسلمانوں کا۔ اب پہلے تو یہ مشورہ ہوا، مشورے میں یہ بات سامنے آئی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کرنی چاہیے، کیونکہ مدینہ 3 اطراف سے جو ہے وہ ڈھکا محفوظ ہے، اور ایک طرف سے کھلا، ادھر سے جنگ ہو سکتی ہے دشمن کے سے۔ لیکن کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں باہر جا کے کھلی جگہ پہ جا کے جنگ کرنی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو، انصار کی بات کو مانا، اور آپ نے لشکر تیار کیا اور لے کے چلے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو کفار کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کے تو جو 9 مسلم یا منافق تھے وہ ڈر گئے، وہ متزلزل ہو گئے، ان میں بزدلی آ گئی۔ تو ہوا یہ کہ جو عبداللہ بن ابی تھا، منافقین کا سردار مشہور ہے عبداللہ بن ابی، جس نے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کئی دفعہ کوشش کی، اس نے اس وقت بھی یہی کیا۔ وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے، جو اس نے 300 ساتھی ساتھ وہ لے کے جو گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے، ان کو لے کے الگ ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ کرتے ہیں، تو یہ بہانہ بنا کے وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس آ گیا۔ اب باقی 700 رہ گئے۔ اب وہ ادھر سے کفار کا لشکر اتنا بڑا اور ادھر مسلمان تھوڑے سے، تو باقی جو لوگ تھے وہ بھی تھوڑا بہت ظاہر ہے پھر ڈر گئے، انسان ہے، انسانی فطرت ہے۔ ان میں سے 2 قبائل جو تھے انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔
قبیلہ تھا بنو سلمہ اور بنو حارثہ، دو خاندان تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ اوس اور خزرج کے خاندان۔ انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہم بھی ارادہ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے آپس میں، لیکن چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ مخلص مسلمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی، ظاہر ہے اللہ تو سننے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات میں ان دو گروہوں کا ذکر بھی کیا ہے، جو پھر اپنا انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تھا، جو انہوں نے سوچا تھا نا اس پہ عمل نہیں کیا تھا، وہ شامل ہوئے تھے جنگ میں۔ تو ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی پلاننگ کی، بہت اچھی منصوبہ بندی کی، بڑی حکمت آمیز کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے فجر کے بعد ہی لے کے نکل کھڑے ہوئے اپنے لشکر کو، اپنے گھروں کو چھوڑا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، گھر چھوڑ کے نکلے ہیں لے کے مسلمانوں کو۔ میدان احد میں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچہ بندی کی، ان کو ان کے مورچوں میں ان کی جگہ بتائی۔ اب ہوا یہ کہ کچھ سواروں کا ایک دستہ جو تھا، کچھ مجاہدین کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ تھا، جو لشکر تھا، اس کی بیک سائڈ پہ ایک پہاڑی پہ متعین کر دیا کہ سامنے سے تو دشمن آئے گا، پیچھے پہاڑ کی طرف سے بھی نہ حملہ ہو جائے کہیں، تو پہاڑ کے اوپر وہ دستہ متعین کر دیا، اور ان سے کہا کہ چاہے تمہاری جان چلی جائے لیکن تم لوگوں نے اس جگہ سے نہیں ہلنا۔ وہ جو مسلمان تھے، مجاہدین تھے، وہ پہاڑی پہ پہرا دے رہے تھے کہ پیچھے سے دشمن نہ آ جائے۔ تو جب مسلمانوں کو فتح ہونے لگی، ہو گئی بلکہ فتح مسلمانوں کو، تو جب پہاڑ والوں نے دیکھا، اس دستے نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تو فتح ہو گئی ہے اور یہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں مسلمان، تو انہوں نے سوچا اب کیا ہے، اب تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، دشمن بھاگ رہا ہے، مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ فتح ہو گئی ہے۔ تو وہ پہاڑی کو چھوڑ کے نیچے اتر آئے، حالانکہ ان کا سردار ان کو کہتے رہے کہ دیکھیں، ان کے امیر جو تھے وہ کہتے رہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ چاہے جان چلی جائے یہاں سے نہیں ہلنا، تو آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں، ہم لوگ کچھ دیر بعد بھی جا سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ لینے دیں۔ لیکن انہوں نے، دوسرے بھی تھے تو مخلص، لیکن انہوں نے سوچا کہ اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے پتہ نہیں انہیں کہیں یا نہ کہیں، بس کچھ شک میں ہی ایسا کام ہو گیا کہ وہ اتر کے آ گئے پہاڑ سے۔ اب جو ہی وہ پہاڑ سے اتر کے نیچے آ گئے تو پیچھے سے کفار نے جب دیکھا، اس وقت کفار کے جو لیڈر تھے، جو ان کے تھے سپہ سالار، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، اور بڑے بہادر مشہور تھے۔ تو خالد بن ولید کی عقابی نظروں نے دیکھ لیا کہ پہاڑ کی جگہ خالی ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، پیچھے سے آئے، حملہ آور ہوئے، مسلمانوں کو شہید کیا، 70 مسلمان شہید ہو گئے اس موقع پہ۔ تو بڑی تباہی ہوئی پھر اس وجہ سے کہ جو مسلمانوں سے لغزش ہو گئی تھی چھوٹی سی، کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کے آ گئے تھے۔ پھر ظاہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ، مجاہدین سے کہا کہ آپ لوگ پہاڑ پہ چڑھ جائیں اور اپنی جان بچائیں، کیونکہ خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ لوگ بہت زیادہ تھے تعداد میں۔ تو اس طرح سے پھر وہ فتح جو تھی وہ شکست میں ایک طرح سے تبدیل ہو گئی۔ تو یہ غزوہ احد کا واقعہ تھا۔ اس میں پھر جو بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی، اس پر وہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ہم دونوں قبیلوں کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں دونوں کا مددگار ہوں، ولی ہوں۔ دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ۔ اور اس جب غدوتا آپ نکلے، صبح سویرے نکلے۔ غدا یغدو کا مطلب عربی میں ہوتا ہے صبح سویرے نکلنا، سفر میں نکلنا۔ غدوۃ صبح کے وقت کو کہتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ جب وہ صبح سویرے نکلے، من اہلی کا اپنے گھر والوں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، تُبَوِّئُ آپ متعین کر رہے تھے، المؤمنین مومنوں کو، مقاعد للقتال مقاعد جگہوں پر، ٹھکانوں پر، للقتال جنگ کے لیے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔
از ہمت جب ارادہ کیا طائفتانی دو گروہوں نے، اوس اور خزرج کے دو گروہوں نے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے ارادہ کیا، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ و اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون پس بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے لشکر کو لے کے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں متعین کر رہے تھے، مجاہدین کو ان کے ٹھکانوں پر جگہ بتا رہے تھے، مورچہ بندی فرما رہے تھے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ ان کو دیکھ بھی رہا تھا اور جان بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا ان کی باتیں، وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ان میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دکھائیں گے، یعنی وہ چھوڑ کر جانے کی ارادہ کر رہے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے، دو گروہ اوس اور خزرج کے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، واللہ ولیہما اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تسلی دی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون پس اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے توکل پر، اللہ پر ایمان کی بدولت، اللہ پر بھروسے کی بدولت ہی جتنی بھی مسلمانوں نے جنگیں غزوات جیتے ہیں وہ اسی ایمان کی بدولت جیتے ہیں، ورنہ جو سہولتیں اور جو ہتھیار کفار کے پاس تھے، وہ دولت مند لوگ تھے، مسلمان قسمہ پرسی کی حالت میں تھے جب نیا نیا اسلام آیا، تو حالت تو ایسی نہیں تھی کہ جنگیں جیتے، لیکن اللہ پاک کی مدد سے، اللہ پہ بھروسے توکل ایمان کی بدولت ساری جنگیں جیتی گئیں، اور ایک وہ وقت آیا جو صحابہ کرام کی ایمان کی بدولت آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ تو ہمیں بھی اپنے ہر معاملے کو اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ومن یتوکل علی اللہ فحسبہ، جو بھی اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے ہر پریشانی میں اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ اور صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بغیر کوئی، اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، اس بات پر ہمارا پختہ یقین ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر کی اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کی توفیق دے، اور ہر مشکل، ہر پریشانی میں صرف اور صرف اللہ ہی کو کارساز سمجھنے کی توفیق دے، اس کے سوا کوئی ہماری تکلیفیں دور نہیں کر سکتا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔